اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ وہ سنتے ہیں۔ یہ مکہ کی حسین ترین جوان ہیں۔ ان کی والدہ بہت مالدار عورت تھیں، اس لیے ان کی پرورش بہت ناز و نعم سے ہوئی۔ اعلیٰ ترین لباس پہنتے، بیش قیمت جوتے استعمال کرتے، ہر وقت خوشبو میں بسے رہتے۔ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی زلفیں مصعب کی طرح حسین ہوں، جس کا لباس مصعب جیسا نفیس ہو اور جس کو مصعب کی مانند زندگی کی ہر آسائش مہیا ہو۔ دار ارقم میں یہ ایمان لائے۔ پہلے تو اپنے ایمان کو چھپاتے رہے، مگر ایک دن عثمان ابن طلحہ نے ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ ان کے والدین کو اطلاع دے دی۔ والدین اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے اپنے نازوں پلے بیٹے سے سب کچھ چھین لیا اور اس قید کر دیا۔ ہجرت حبشہ کے وقت کسی نہ کسی طرح انہوں نے قید سے جان چھڑائی اور مہاجرین کے ہم سفر ہو گئے۔ پھر جب مہاجرین کی واپسی شروع ہوئی تو مصعب بھی واپس آئے۔ اس وقت سفر اور غربت کی وجہ سے ان کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا، تن ڈھانپنے کو معقول لباس بھی میسر نہ تھا۔ ایک دن پھٹی پرانی پیوند لگی چادر اوڑھے ہوئے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے استقلال اور استقامت کی بے حد تعریف کی اور فرمایا کہ زمانے کے انقلابات ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مصعب سے زیادہ خوش لباس اور ذی نعمت شخص پورے مکہ میں کوئی نہیں تھا، مگر اس نے اللہ رسول کی محبت میں وہ ساری نعمتیں ٹھکرا دیں۔ مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے جو اہل مدینہ اسلام لا چکے تھے، انہوں نے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی ایسا شخص یہاں بھیجیے جو ہمیں دین سکھائے اور قرآن پڑھائے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی اور ان کو یہ اعزاز ملا کہ وہ اسلام کے پہلے مبلغ بن کر، جی ہاں، حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے مبلغ بن کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ان کی تبلیغ و دعوت سے انصار کے بہت سے گھرانے مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمانوں کی تعداد خاصی ہو گئی تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ اگر اجازت ہو تو میں یہاں جمعہ پڑھانا شروع کر دوں۔ آپ کی طرف سے اجازت نامہ آیا تو سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی گئی اور نمازیوں کو بکری ذبح کر کے کھلائی گئی۔ یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو اسلام میں ادا کی گئی۔ غزوہ بدر میں مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ اسی طرح غزوہ احد میں بھی آپ کے ہاتھ میں علم تھا، جسے مرتے دم تک انہوں نے اونچا کیے رکھا۔ دایاں ہاتھ کٹ گیا تو بائیں ہاتھ میں لے لیا، بایاں بھی کٹ گیا تو علم کو کٹے ہوئے بازوں کے حصار میں لے کر سینے کے ساتھ چمٹا لیا۔ پھر جب زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گئے تو ایک اور صحابی نے بڑھ کر جھنڈا اٹھا لیا اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہوئی تو جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی لاش کے پاس آئے جو اوندے منہ پڑی تھی اور یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں میں کچھ ایسے جوان مرد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ پھر فرمایا، اے احد کے جانثارو، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت کے دن بالیقین شہداء کے مقام پر فائز ہوگے۔ پھر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو ان شہداء کی زیارت کے لیے آیا کرو، ان کو سلام کیا کرو، خدا کی قسم قیامت تک ان کو جو شخص بھی سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ پھر جب ان کو کفن دیا جا رہا تھا تو سوائے ایک چادر کے کوئی کپڑا نہ تھا، اور وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر برہنہ ہو جاتا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر کو چادر سے ڈھک دو اور پاؤں پر ازخر گھاس کی ایک قسم ہے وہ ڈال دو۔ یہ کفن تھا اس شخص کا جس سے زیادہ خوش پوشاک پورے مکہ میں کوئی نہ تھا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی، رضی اللہ تعالی عنہ۔